بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، پاس آئی قیامت اور شق ہو گیا چاند۔ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا وہ معجزہ بھی ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ظاہر ہوا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک چاندنی رات میں مکہ مکرمہ کے کافروں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معجزہ دکھانے کا مطالبہ کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک کھلا ہوا معجزہ دکھایا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، جن میں سے ایک ٹکڑا پہاڑ کی مشرقی جانب چلا گیا اور دوسرا مغربی جانب، اور پہاڑ ان کے درمیان آ گیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ لو دیکھ لو۔ جب سارے لوگوں نے جو وہاں موجود تھے یہ حیرت انگیز نظارہ کر لیا تو یہ دونوں ٹکڑے دوبارہ آپس میں مل گئے۔ جو کافر لوگ اس وقت موجود تھے وہ اس مشاہدے کا تو انکار نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ کوئی جادو ہے۔ بعد میں مکہ مکرمہ کے باہر سے آنے والے قافلوں نے بھی اس کی تصدیق کی کہ انہوں نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہندوستان کی تاریخ فرشتہ میں بھی مذکور ہے کہ گوالیار کے راجہ نے یہ واقعہ دیکھا تھا۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور اگر دیکھیں کوئی نشانی تو منہ پھیرتے اور کہتے ہیں یہ تو جادو ہے چلا آتا۔ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اسی قسم کے جادو مدت سے چلے آ رہے ہیں، اور یہ بھی کہ یہ ایسا جادو ہے جس کا اثر جلدی ہی ختم ہو جائے گا۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے، اور ہر کام قرار پا چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام کا ایک انجام ہوتا ہے، لہٰذا جو کچھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور جو کچھ یہ کافر کر رہے ہیں اس کا انجام ان قریب معلوم ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور بے شک ان کے پاس وہ خبریں آئیں جن میں کافی روک تھی۔ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ، انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت، پھر کیا کام دیں ڈر سنانے والے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ، تو تم ان سے منہ پھیر لو جس دن بلانے والا ایک سخت بے پہچانی بات کی طرف بلائے گا۔ یعنی چونکہ آپ اپنا تبلیغ کا فریضہ ادا کر رہے ہیں اس لیے ان کے طرز عمل پر زیادہ صدمہ نہ کیجیے۔ خُشَّ عَنْ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ، نیچی آنکھیں کیے ہوئے قبروں سے نکلیں گے، گویا وہ ٹیڑی یعنی ٹڈی ہیں پھیلی ہوئی۔ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ، بلانے والے کی طرف لپکتے ہوئے کافر کہیں گے یہ دن سخت ہے۔ كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا تو ہمارے بندے کو جھوٹا بتایا اور بولے وہ مجنون ہے اور اسے جھڑکا۔ فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، تو اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں مغلوب ہوں تو میرا بدلہ لے۔ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے زور کے بہتے پانی سے۔ وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر،
اور زمین چشمے کر کے بہا دی تو دونوں پانی مل گئے اس مقدار پر جو مقدر تھی. یعنی ایک تو آسمان سے موسلا دھار پانی برسا اور دوسرے زمین سے پانی ابلنا شروع ہو گیا. دونوں طرح کے یہ پانی مل گئے اور ان سے وہ طوفان آ گیا جس میں اس قوم کی تباہی مقدر تھی. اس کی پوری تفصیل سورہ ہود اور سورہ مومنون میں گزر چکی ہے. وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور ہم نے نوح کو سوار کیا تختوں اور کیلوں والی پر. تجری بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ، کہ ہماری نگاہ کے روبرو بہتی اس کے صلے میں جس کے ساتھ کفر کیا گیا تھا. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے اسے نشانی چھوڑا تو ہے کوئی دھیان کرنے والا. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میری دھمکیاں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا تو ہے کوئی یاد کرنے والا. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، عاد نے جھٹلایا تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرے ڈر دلانے کے فرمان. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، بے شک ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیجی ایسے دن میں جس کی نحوست ان پر ہمیشہ کے لیے رہی. تفصیل کے لیے دیکھیے سورہ آراف. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، لوگوں کو یوں دے مارتی تھی کہ گویا وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے ڈنڈ یعنی سوکھے تنے ہیں. فكيف كان عذابي ونذر، تو کیسا ہوا میرا عذاب اور ڈر کے فرمان. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن یاد کرنے کے لیے تو ہے کوئی یاد کرنے والا. كذبت ثمود بالنذر، سمود نے رسولوں کو جھٹلایا. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر، تو بولے کیا ہم اپنے میں کے ایک آدمی کی تابعداری کریں جب تو ہم ضرور گمراہ اور دیوانے ہیں. أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ، کیا ہم سب میں سے اس پر ذکر اتارا گیا بلکہ یہ سخت جھوٹا اترونا یعنی شیخی باز ہے. سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ، بہت جلد کل جان جائیں گے کون تھا بڑا جھوٹا اترونا یعنی شیخی باز. إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ، ہم ناکا بھیجنے والے ہیں ان کی جانچ کو تو اے صالح تو راہ دیکھ اور صبر کر. وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَوَرٍ، اور انہیں خبر دے دے کہ پانی ان میں حصوں سے ہے، ہر حصے پر وہ حاضر ہوں جس کی باری ہے۔ یہ اونٹنی انہی کے مطالبے پر پیدا کی گئی تھی اور ان سے کہا گیا تھا کہ بستی کے کنویں سے ایک دن وہ پانی پیے گی اور ایک دن بستی والے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے سورہ اعراف اور اس کے حواشی۔
فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا تو اس نے لے کر اس کی کونچیں کاٹ دی. اس آدمی کا نام روایتوں میں قدار آیا ہے، اس نے اونٹنی کو قتل کیا تھا. فكيف كان عذابي ونذر پھر کیسا ہوا میرا عذاب اور ڈر کے فرمان. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر بے شک ہم نے ان پر ایک چنگھاڑ بھیجی، جبھی وہ ہو گئے جیسے گھیرا بنانے والے کی بچی ہوئی گھاس، سوکھی روندی ہوئی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن یاد کرنے کے لیے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا. كذبت قوم لوط بالنذر لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر بے شک ہم نے ان پر پتھراؤ بھیجا سوائے لوط کے گھر والوں کے، ہم نے انہیں پچھلے پہر بچا لیا. نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر اپنے پاس کی نعمت فرما کر ہم یوں ہی صلہ دیتے ہیں اسے جو شکر کرے. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ اور بے شک اس نے انہیں ہماری گرفت سے ڈرایا تو انہوں نے ڈر کے فرمانوں میں شک کیا. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ انہوں نے اسے اس کے مہمانوں سے پھسلانا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں میٹ دی، یعنی بالکل مٹا دی. فرمایا چکھو میرا عذاب اور ڈر کے فرمان. سورہ ہود میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے. ان کی قوم ہم جنسی کی بیماری میں مبتلا تھی، اس لیے انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ان مہمانوں کو ان کے حوالے کر دیں اور وہ ان سے اپنی ہوس پوری کریں. یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور اس طرح وہ مہمانوں تک نہ پہنچ سکے. وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ اور بے شک صبح تڑکے یعنی صبح سویرے ان پر ٹھہرنے والا عذاب آیا. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ تو چکھو میرا عذاب اور ڈر کے فرمان. سورہ ہود میں گزر چکا ہے کہ ان کی بستیاں الٹ ڈالی گئی تھیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن یاد کرنے کے لیے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ اور بے شک فرعون والوں کے پاس رسول آئے. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر انہوں نے ہماری سب نشانیاں جھٹلائیں تو ہم نے ان پر گرفت کی جو ایک عزت والے اور عظیم قدرت والے کی شان تھی. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر کیا تمہارے کافر ان سے بہتر ہیں یا کتابوں میں تمہاری چھٹی لکھی ہوئی ہے؟
پچھلی امتوں کے واقعات بیان فرمانے کے بعد مکہ مکرمہ کے کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ جن قوموں کو ہلاک کیا گیا ہے تم میں ان کے مقابلے میں کون سی اچھائی ہے جس کی بنا پر تمہیں عذاب سے محفوظ رکھا جائے؟ اور کیا تمہارے بارے میں کسی آسمانی کتاب میں کوئی معافی یا بے گناہی کا وعدہ کر لیا گیا ہے؟ ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم سب مل کر بدلہ لے لیں گے؟ جب مکہ مکرمہ کے کافروں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا جاتا تھا تو یہ کہتے تھے کہ ہمارا جتھا بڑا مضبوط ہے اور ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سیہزم الجمع ویولون الدبر، اب بھگائی جاتی ہے یہ جماعت اور پیٹھے پھیر دیں گے۔ یہ پیشین گوئی اس وقت کی جا رہی تھی جب مسلمان ان کافروں کے مقابلے میں بہت کمزور تھے اور خود اپنا بچاؤ بھی نہیں کر پاتے تھے، لیکن دنیا نے دیکھا کہ یہ خدائی پیشین گوئی جنگ بدر میں حرف بہ حرف پوری ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں کافروں کے جو بڑے بڑے سردار تھے سب بدر میں مارے گئے، 70 افراد گرفتار ہوئے اور باقی بھاگ گئے۔ بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، بلکہ ان کا وعدہ قیامت پر ہے اور قیامت نہایت کڑی اور سخت کڑوی۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر، بے شک مجرم گمراہ اور دیوانے ہیں۔ یہ قوم سمود کی اس بات کا جواب ہے جو اوپر آیت نمبر 24 میں ذکر کی گئی تھی۔ چونکہ مکہ مکرمہ کے کافر بھی اس جیسی بات کہا کرتے تھے، اس لیے ان کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، جس دن آگ میں اپنے منہوں پر گھسیٹے جائیں گے اور فرمایا جائے گا چکھو دوزخ کی آنچ۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر چیز ایک اندازے سے پیدا فرمائی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ناپ تول اور ہر کام کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اس لیے وہ قیامت اسی وقت آئے گی جو اللہ تعالیٰ نے مقدر فرما رکھا ہے۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور ہمارا کام تو ایک بات کی بات ہے جیسے پلک مارنا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے تمہاری وضع کے ہلاک کر دیے تو ہے کوئی دھیان کرنے والا۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور انہوں نے جو کچھ کیا سب کتابوں میں ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے۔ ان المتقین فی جنات ونہر، بے شک پرہیزگار باغوں اور نہر میں ہیں۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، سچ کی مجلس میں عظیم قدرت والے بادشاہ کے حضور۔